آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فخر زمان کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ فخر زمان کے والدین کون ہیں، والد کیا کام کرتے تھے، ابتدائی زندگی کہاں اور کیسے گزری، والد کی ناراضگی کے باوجود کرکٹر کیسے بنے، پاکستان نیوی میں کتنا عرصہ ملازمت کی اور یہ نوکری کیوں چھوڑی، قومی ٹیم میں کیسے آئے، یہ کہانی بھی آپ کو سنائیں گے، شادی اور اولاد کے بارے میں بتائیں گے۔ آخر میں ہم آپ کو فخر زمان کی لائف کے کچھ دلچسپ واقعات بھی سنائیں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ والدین۔ فخر زمان کے والد کا نام فقیر گل ہے اور ان کی کہانی کافی متاثر کن ہے۔ دستیاب انٹرویوز کے مطابق فخر زمان کے والد فقیر گل سرکاری ملازم تھے۔ ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع مردان کے علاقے سے تھا۔ ابتدا میں وہ چاہتے تھے کہ فخر زمان کرکٹ کے بجائے اپنی تعلیم پر توجہ دے اور کوئی مستحکم ملازمت اختیار کرے۔ شروع میں وہ فخر کے کرکٹ کھیلنے کے خلاف تھے۔ اس وقت کرکٹ میں مستقبل غیر یقینی لگتا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا کرکٹ کے لیے جنونی ہے تو وہ ان کے سب سے بڑے سپورٹر بن گئے۔ فخر زمان اکثر انٹرویوز میں بتاتے ہیں کہ ان کے والد ایک انتہائی سادہ اور بااصول انسان ہیں، جنہوں نے ہمیشہ محنت اور حلال کی کمائی پر زور دیا۔ ابتدائی زندگی۔ فخر زمان 10 اپریل 1990 کو پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان سے۔ وہ ایک پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں کھیل سے زیادہ تعلیم اور مستحکم ملازمت کو ترجیح دی جاتی تھی۔ فخر زمان بچپن میں کافی شرارتی تھے اور کرکٹ کے لیے اسکول میں چھٹی کرنا ان کا معمول تھا۔ ان کے والد کرکٹ کو وقت کا ضیاع کرنا سمجھتے تھے۔ ایک مشہور قصہ ہے کہ فخر زمان اپنا بلہ پڑوسیوں کے گھر یا کہیں چھپا کر رکھتے تھے تاکہ والد کو پتہ نہ چلے کہ وہ کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں۔ فخر بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے پہلی بار مقامی کرکٹ ٹورنامنٹ میں کوئی انعام جیتا اور گھر آ کر بتایا تو ان کے والد نے خوش ہونے کے بجائے ان سے پوچھا کہ پڑھائی کا کیا ہوگا۔ دوستو، مردان پاکستان کا وہ خطہ ہے جس نے کرکٹ کو کئی بڑے نام دیے، جس میں یونس خان بھی شامل ہے۔ فخر زمان نے بھی اسی مٹی سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ فخر زمان بچپن میں مردان کی گلیوں میں ٹیپ بال کھیلا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بچپن میں بھی بہت جارحانہ بیٹنگ کرتے تھے۔ ان کے والد فقیر گل فخر کو کرکٹ کے بجائے پڑھائی کی طرف راغب کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت مردان جیسے چھوٹے شہر سے نیشنل ٹیم تک پہنچنا ایک خواب لگتا تھا۔ مردان میں ابتدائی زندگی گزارنے کے بعد 16 سال کی عمر میں وہ بہتر مستقبل اور پاکستان نیوی میں شمولیت کے لیے کراچی منتقل ہو گئے، جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ نیوی سے قومی ہیرو تک۔ 16 سال کی عمر میں اپنے والد کی خواہش پر فخر زمان کراچی چلے گئے اور پاکستان نیوی میں بطور سیلر بھرتی ہو گئے۔ انہوں نے نیوی کی اکیڈمی سے تربیت حاصل کی۔ نیوی میں قیام کے دوران ان کی جسمانی فٹنس اور ڈسپلن میں بہت بہتری آئی، جو آج بھی ان کی بیٹنگ اور فیلڈنگ میں نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے انہیں آج بھی پیار سے لوگ دی سیلر کہتے ہیں۔ نیوی میں ملازمت کے دوران بھی ان کا کرکٹ سے رشتہ نہیں ٹوٹا۔ وہاں کے کوچ ناظم خان نے فخر کی بیٹنگ کی صلاحیت کو پہچانا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پروفیشنل کرکٹ پر توجہ دیں۔ 2013 میں فخر نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور کرکٹ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے نیوی کی مستقل ملازمت چھوڑ دی، جو کہ ایک بہت بڑا رسک تھا۔ پاکستان نیوی کی ملازمت چھوڑنے کے بعد فخر زمان نے ڈومیسٹک کرکٹ پر پوری توجہ دی۔ انہوں نے خیبر پختونخوا اور کراچی کی ٹیموں کی نمائندگی کی۔ 2016 کے پاکستان کپ میں انہوں نے اپنی بیٹنگ سے سب کو حیران کر دیا، جہاں انہوں نے چند بڑی اننگز کھیل کر سلیکٹر کی توجہ حاصل کی۔ فخر زمان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ PSL 2017 تھا۔ انہیں لاہور قلندر نے اپنی ٹیم میں شامل کیا۔ اگرچہ لاہور قلندر اس سیزن میں اچھا نہیں کھیل سکی تھی، لیکن فخر زمان نے اپنی جارحانہ بیٹنگ اور نڈر انداز سے سب کے دل جیت لیے۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ دنیا کے بہترین بالرز کے خلاف بھی بلا خوف و خطر شاٹس کھیلتے تھے۔ اس وقت کے ہیڈ کوچ مکی آرتھر اور چیف سلیکٹر انضمام الحق ایک ایسے اوپنر کی تلاش میں تھے جو جدید کرکٹ کے مطابق تیز کھیل سکے۔ فخر زمان کا جارحانہ انداز ان کے معیار پر پورا اترا۔ انہیں مارچ 2017 میں ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے T20 اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ فخر زمان کو اصل شہرت ICC چیمپئن ٹرافی 2017 سے ملی۔ ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں پاکستان کی شکست کے بعد ٹیم میں تبدیلیاں کی گئی اور احمد شہزاد کی جگہ فخر زمان کو ون ڈے ڈیبیو کا موقع دیا گیا۔ انہوں نے جنوبی افریقہ، سری لنکا اور انگلینڈ کے خلاف مسلسل اچھی اننگز کھیل کر پاکستان کو فائنل میں پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بھارت کے خلاف فائنل میں ان کی 114 رنز کی اننگ نے انہیں راتوں رات پاکستان کا ہیرو بنا دیا اور ٹیم میں ان کی جگہ پکی کر دی۔ فخر زمان جب ٹیم میں آئے تو ان کی عمر 27 سال تھی، جو عام طور پر ڈیبیو کے لیے تھوڑی زیادہ سمجھی جاتی ہے،
لیکن ان کے تجربے اور نیوی کے ڈسپلن نے انہیں فوری طور پر انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈلنے میں مدد دی۔ شادی اولاد۔ فخر زمان اپنی نجی زندگی کو میڈیا کی چکا چوند سے دور رکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن ان کی شادی اور خاندان کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات دستیاب ہیں۔ فخر زمان شادی شدہ ہیں۔ ان کی شادی ان کے خاندان کی پسند سے ہوئی تھی۔ ان کی اہلیہ کا تعلق ان کے اپنے علاقے مردان سے ہے اور وہ ایک گھریلو خاتون ہے۔ فخر زمان کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام زین زمان ہے۔ فخر اکثر سوشل میڈیا پر اپنے بیٹے کے ساتھ تصاویر شیئر کرتے ہیں جنہیں مداح بہت پسند کرتے ہیں۔ دیگر کئی کرکٹرز کے برعکس فخر زمان اپنی فیملی کو عوامی تقریبات یا سوشل میڈیا پر زیادہ ظاہر نہیں کرتے۔ وہ سادگی پسند ہے اور کرکٹ سے فارغ وقت اپنے والدین، بھائیوں اور بچوں کے ساتھ گزارنا پسند کرتے ہیں۔ فخر زمان اکثر انٹرویوز میں کہتے ہیں کہ ان کی کامیابی کے پیچھے ان کی والدہ اور اہلیہ کی دعائیں شامل ہیں، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا۔ دلچسپ واقعات۔ فخر زمان کی زندگی اور کرکٹ کے میدان سے جڑے چند ایسے دلچسپ واقعات ہیں جن کو آپ یقیناً انجوائے کریں گے۔ نمبر 1، بمراہ کی نو بال۔ 2017 کی چیمپئن ٹرافی کے فائنل میں فخر زمان ابھی صرف 3 رنز پر تھے جب وہ بھارت کے بالر بمراہ کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے۔ فخر مایوس ہو کر پیویلین کی طرف چل پڑے، لیکن امپائر نے انہیں روکا کیونکہ وہ نو بال تھی۔ اس کے بعد فخر نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور 114 رنز کی ایسی طوفانی اننگز کھیلی جس نے پاکستان کو ٹائٹل جتوا دیا۔ آج بھی بھارتی مداح اس نو بال کو بھول نہیں پائے۔ نمبر 2، مکی آرتھر کا انگریزی والا ڈر۔ فخر زمان جب نئے ٹیم میں آئے تو اس وقت ہیڈ کوچ مکی آرتھر صرف انگریزی بولتے تھے۔ فخر بتاتے ہیں کہ وہ شروع میں مکی آرتھر کے سامنے جانے سے کتراتے تھے کہ کہیں وہ انگریزی میں کوئی لمبا لیکچر نہ دے دیں جو انہیں سمجھ نہ آئے۔ ایک بار مکی آرتھر نے انہیں بلایا تو فخر اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے ساتھی کھلاڑی سے پوچھا، یار یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حالانکہ مکی آرتھر صرف ان کی بیٹنگ کی تعریف کر رہے تھے۔ نمبر 3، نیوی کی سخت سزا اور کرکٹ۔ نیوی میں ٹریننگ کے دوران فخر زمان اکثر کرکٹ کھیلنے کے لیے وقت نکالتے تھے۔ ایک بار وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر کرکٹ کھیلنے چلے گئے جس پر انہیں سزا ملی۔ فخر بتاتے ہیں کہ نیوی کے ڈسپلن نے انہیں اتنا مضبوط بنا دیا کہ اب انہیں کرکٹ کے میدان میں کسی بھی بالر کا ڈر نہیں لگتا، کیونکہ نیوی کی سزا اس سے کہیں زیادہ سخت ہوتی تھی۔ نمبر 4، جنوبی افریقہ کے خلاف وہ رن آؤٹ۔ 2021 میں جنوبی افریقہ کے خلاف ایک میچ میں فخر زمان 193 رنز پر کھیل رہے تھے۔ وہ اپنی دوسری ڈبل سنچری کے قریب تھے کہ جنوبی افریقی وکٹ کیپر ڈی کاک نے ایک چھوٹی سی چال چلی۔ ڈی کاک نے ایسا اشارہ کیا جیسے گیند دوسرے اینڈ پر جا رہی ہے۔ فخر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنی رفتار کم کر دی۔ اسی دوران گیند براہ راست وکٹوں پر لگی اور وہ رن آؤٹ ہو گئے۔ اس واقعے پر پوری دنیا میں فیک فیلڈنگ کی بحث چھڑ گئی، لیکن فخر نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنی غلطی قرار دیا۔ نمبر 5، والد کا کرکٹ بیٹ توڑنا۔ بچپن میں فخر کے والد ان کے کرکٹ کھیلنے کے سخت خلاف تھے۔ ایک بار انہوں نے غصے میں آ کر فخر کا بیٹ توڑ دیا اور کہا کہ تمہارا اس کھیل میں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ برسوں بعد جب فخر چیمپئن ٹرافی جیت کر گھر پہنچے تو ان کے والد نے گلے لگا کر کہا کہ بیٹا تم صحیح تھے اور میں غلط تھا۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔